بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی 20ویں قسط ہے۔ سابقہ قسط میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ ہجرت کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے تشریف لے گئے۔ اب چونکہ کفار نے اعلان کر رکھا تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے گا پکڑ کے، تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے قصہ بیان کیا، وہ بھی اسی غرض سے آئے تھے۔ اور آگے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی غرض سے 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ مجھے 100 اونٹ مل جائیں گے۔ اب وہ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ ظاہر ہے نہ حضور ان کو جانتے ہیں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں، تو انہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو حضور نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں، نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا نام ہے بریدہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام سے نیک فال لیا۔ شریعت میں کسی کے نام سے نیک فال لینا جائز ہے، بد فالی جائز نہیں ہے، نیک فال کسی کے نام سے لینا بالکل جائز ہے۔ جیسے انہوں نے اپنا نام بتایا بریدہ، تو بریدہ برد سے ہے، برد کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے نیک فال لیا۔ برد امرنا، حضرت ابوبکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا اسلم قبیلے سے، تو اسلم سے حضور نے نیک فال لیا۔ چونکہ اسلم سلامت سے ہے، یعنی سلامہ مادہ ہے اس کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک فال لیا سلمنا، ہم محفوظ ہو گئے، ہم سلامتی میں آ گئے۔ پھر حضور نے پوچھا بنو اسلم کی کون سی شاخ سے؟ تو انہوں نے کہا بنو سہم سے، تو حضور نے سہم کا معنی ہوتا ہے حصہ، تو حضور نے اس سے نیک فال لے کے کہا خرج سہمک، تمہارا حصہ نکل آیا ہے، یعنی تمہارا دین میں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حصہ نکال دیا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے تعارف پوچھا تو حضور نے بتایا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے پہلے بھی درخواست کی کہ کچھ قلوب ایسے تھے جو بالکل تیار تھے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، توحید و رسالت کو قبول کرنے کے لیے۔ جب حضور نے ان سے کچھ باتیں کی اور اس کے بعد دعوت اسلام دی تو فوراً حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھ وہ 70 لوگ بھی۔ پھر درخواست کی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک نئی جگہ پر جا رہے ہیں، جب آپ ایک نئی جگہ پر جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی علامت، کوئی پرچم ہونا چاہیے جس سے پتہ ہو کہ کوئی بڑا آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے کو پسند فرمایا اور اپنی مبارک پگڑی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور انہوں نے اپنے نیزے پر اس کو باندھ کے ایک پرچم بنایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے لے کر چل رہے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قباء میں اس شان سے داخل ہو رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر ساتھ ہیں، حضرت عامر بن فہیرہ ساتھ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور 70 لوگ ساتھ ہیں۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پرچم ہے جو علامت کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چل رہا ہے۔ اس شان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وادی قباء میں داخل ہوئے۔ وادی قباء، یہ قباء ایک بستی ہے جو مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں مدینہ منورہ ہی کے قبائل کے کچھ لوگ آباد ہیں۔ خاص طور پہ یہاں بنو عمرو بن عوف کے لوگ آباد تھے جو ان کے اس وقت سردار تھے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، جب ان کو خبر ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے کی تو بہت پرتباک اور پرجوش استقبال کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پوری وادی عمرو بن عوف گونج اٹھی تکبیر و تحلیل سے، اللہ اکبر کی صداؤں سے، لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے، اور انہوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو سردار تھے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے گھر میں قیام فرمایا۔ پھر اگلے ہی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد جو قباء ہے، جو اس وقت ابھی موجود ہے مسجد قباء، اس کی بنیاد رکھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اس کی بنیاد رکھی کہ مسجد قباء کا پہلا پتھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے رکھا۔ اور قرآن کریم میں اس مسجد کا ذکر کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ یہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ آپ اس کے اندر قیام کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قباء میں 14 دن، بعد روایات میں 14 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام کیا۔ اب یہ ہجرت قباء تک مکمل ہو گئی۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہجرت کی تاریخ کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ ہم اس اختلاف میں نہیں پڑھیں گے اس بات میں کہ کس نے کیا لکھا ہے۔ زیادہ معروف یہ ہے
کہ 27 صفر سن 13 نبوی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے لیے سفر شروع کیا مکہ مکرمہ سے. 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار میں قیام فرمایا، اور یکم ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور سے آگے سفر شروع کیا، اور بعض روایات میں 8 اور بعض روایات میں 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قباء پہنچے. اب 14 دن قیام فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پیغام بھیجا بنو نجار کی طرف اور مدینہ منورہ کے لوگوں کی طرف. وہ آ کے ویسے تو مل کے جا رہے تھے کہ اب میں مدینہ منورہ آ رہا ہوں، تو وہ پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کے سارے صحابہ کرام انصار وہ تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے وصول کیا. اور اسی موقع پر وہ معروف اشعار جو مدینہ منورہ کی بچیوں نے پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا من دعا للہ داعی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. لکھا ہے کہ تاریخ میں کبھی مدینہ منورہ کے لوگ اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آمد پر خوش ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حبشیوں نے نیزہ بازی کے کھیل پیش کیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ چمک رہا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ داخل ہوئے، تو ہر ایک انصاری صحابی کی خواہش یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام کریں، میرے یہاں ٹھہریں. اب ہر ایک اونٹنی کی مہار کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوہ فإنها مأمورۃ، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے پابند ہے، معمور ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہی قیام کرے گی، بیٹھے گی جہاں بھی بیٹھے گی. اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی. اب یہ جس جگہ اس وقت مسجد نبوی شریف موجود ہے، اس جگہ پر اونٹنی جا کر بیٹھ گئی. کچھ دیر وہ بیٹھی، پھر وہاں سے اٹھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی گھر تھا، ان کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئی، اور وہاں سے پھر دوبارہ اٹھ کے مسجد نبوی شریف والی جگہ پر آ گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر نشان لگایا کہ اس جگہ پر میری مسجد بنے گی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام ہوگا. اب چونکہ یہ بنو نجار سے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، اللہ رب العزت کیسے اپنے پیغمبر کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. حضور کی خواہش یہ تھی کہ میں بنو نجار میں اتروں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے ننیال بنو نجار ہیں. یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ابتدائی قسطوں میں کہ حضرت عبد المطلب کے جو ننیال ہیں وہ بنو نجار سے، مدینہ منورہ سے. لیکن اللہ رب العزت نے غیبی انتظام فرمایا کہ آپ نے کہیں نہیں رکنا، ہم اونٹنی کو رکوائیں گے جس جگہ بھی رکوائیں گے. تو مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر یہ اونٹنی آ کر رکی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام یہاں ہوا. جس جگہ مسجد نبوی شریف قائم ہے، جہاں اونٹنی پہلے بیٹھی تھی، یہ 2 بچے تھے مدینہ منورہ میں یتیم، سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کی جگہ تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ہم اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں، مسجد بنانی ہم تو آپ کو ویسے ہی دینے کے لیے تیار ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، ہم اس کو خریدیں گے ہی. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دینار کے بدلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جگہ مسجد کے لیے خریدی، اور اس کی قیمت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قباء سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں بنو سالم کی بستی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہلا جمعہ پڑھایا. پہلے جمعے کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ادا فرمائی اور خطبہ ارشاد فرمایا. تو اس وجہ سے وہاں جو حی بنی سالم ہے، یعنی بنو سالم کی جو بستی ہے، وہاں مسجد جمعہ قائم ہے اب بھی، اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ وہ وہاں پڑھایا تھا اور خطبہ وہاں دیا تھا. اب یہاں ایک تاریخی واقعے کی طرف میں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور درخواست کی کہ آپ جب کوئی فرمان، کوئی حکم نامہ ہمارے لیے جاری کرتے ہیں تو اس کے اوپر تاریخ نہیں ہوتی، جبکہ باقی لوگ تاریخ لکھتے ہیں تو ہمیں بھی تاریخ لکھنی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور صحابہ کرام کو بلایا مشورہ کے لیے کہ ہمیں تاریخ لکھنی ہے. تو تاریخ کی کیا سن کون سا ہو؟ تو سن سے مراد یہ ہے کہ کس سال سے شروع کریں گے. تو کچھ صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے شروع کر دے، چونکہ یہ 2 ہی واقع نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات. تو کہا ولادت سے شروع کر دیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا ولادت سے عیسائیوں کی مشابہت ہو جائے گی، چونکہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کی ولادت سے ہی تاریخ لکھتے ہیں.
پھر کچھ لوگوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے شروع کر دیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو امت کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے تشریف لے جانا، اس وجہ سے اس سے بھی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہجرت جو ہے اس نے چونکہ حد فاصل قائم کی ہے کفر اور اسلام کے درمیان میں، یہ گویا کہ فرقان ہے کفر اور اسلام کے درمیان میں، اس لیے ہجرت سے شروع کیا جائے۔ اور ویسے بھی ہجرت کی مشکلات، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا، آباء و اجداد کی جگہوں کو چھوڑ کے کسی اور جگہ، کسی اور علاقے میں وہاں کے خطرات اور وہاں کی ساری پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جانا، اور صحابہ اکرام کی یہ عظیم قربانی یہ امت کے سامنے رہے گی، اس لیے ہجرت سے شروع کر دیا جائے۔ تو یہ تو طے پا گیا کہ ہجرت سے شروع کیا جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں مدینہ منورہ ربیع الاول میں، تو اب پہلا مہینہ کون سا ہو، کس مہینے سے شروع کیا جائے؟ کچھ صحابہ نے کہا رمضان سے شروع کر دیا جائے، کچھ نے کہا ربیع الاول سے شروع کیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور باقی صحابہ کرام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ذی الحجہ میں انصار صحابہ حضور کو دعوت دے کے آئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی الحجہ کے آخر میں ارادہ کر لیا تھا ہجرت کا۔ وہ اللہ رب العزت کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا، لیکن صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی تھی، اس لیے گویا ہجرت جو ہے وہ محرم سے ہی شروع ہے، تو اس لیے سال کی ابتدا محرم سے رکھی گئی کہ محرم سے سال شروع ہوگا۔ اب اسلامی سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ہجرت سے اس کی گویا ابتدا کی گئی ہے کہ یہ سن ہجری ہمارے یہاں جو معروف ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد، صحابہ کرام سے مشاورت کرنے کے بعد طے پایا کہ اب ہم اپنا سن جو لکھیں گے وہ سن ہجری لکھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ میں قیام اور بعد کے واقعات کی تفصیل اگلی قسط میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔